تو میں جیسی جگہ میرے سامنے پاس سے کوئی ایک بلیک شیڈو اتنا لمبا سا وہ گزرا، سر کے پاس آ کر کوئی یوں امی کو نا اسمیل کرنے لگا. اس کے بعد وہ بلیک دو آنکھیں دکھنی شروع ہو گئی. کبٹ کھولو تو کچھ بلیک سا نکلتا تھا، یعنی کہ ایک شیطان، کالا شیطان تھا. تو کبھی چھت پہ تیز تیز دوڑتا تھا. تو وہ اتنی لمبی لمبی داڑھی اور وائٹ کلر کے کپڑے پہنے پورے نیچے تک. اس کے علاوہ ہمارے گھر کے باہر پائل کی آواز آتی تھی اور وہاں سے بیٹھ کے بال جھڑتی تھی، کنگا کرتی تھی، گانا گاتی تھی. جب چارپائی بیٹھا، چارپائی آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے، چھاک کر دیکھا تو نیچے ہی ہنس رہی ہے. السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. اور آپ لوگ سوچ ہوں گے کہ آج فرح یہاں کیا کر رہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ کوکنگ کے بجائے کوئی ہارر اسٹوری اپنی جو لائف کی ہے ریئل وہ شیئر کی جائے. تو آپ لوگوں کے ساتھ چلے ریئل ہارر لائف کی اسٹوری شیئر کرتی ہوں. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جتنی بھی آپ لوگوں کو ہارر اسٹوریز بتاؤں گی یہ ساری کی ساری میری اور ہماری فیملی کی ہارر اسٹوریز ہے، ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. تو چلیے شروع کرتی ہوں پہلی کہانی سے. ایسے دیکھیے ہمارے گھر میں دو چیزیں تھیں، ایک بلیک اور ایک وائٹ. بلیک والے جو تھے بالکل کالا اور بلیک اور بہت لمبا، نماز میں جاتے جھکتے ہیں، وہ جھکتا تھا تو وہ لگتا تھا کھڑا ہے. اور جو وائٹ داڑھی والے تھے وہ بھی کافی لمبا، لیکن ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوا کرتی تھی، لکڑی کے ساتھ چلتے تھے وہ. آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کو؟ جی میں نے بھی دیکھا ہے. میں اس دن دیکھی تھی جب پاکستان میں شب برات مناتے ہیں ہم. جی تو شب برات کی رات تھی، تو میں امی کے ساتھ نماز پڑھی تھی. اس وقت میری تمام سسٹرز کی شادی ہو گئی تھی. تو میں بیٹھی ہوئی تھی، امی بھی نماز پڑھی تھی، میں بھی پڑھی تھی. تو وائٹ والے تھے نا، ہمارے 3 کمرے تھے، جو سینٹر والے دروازے تھے نا اس کے ایک سیڑھی کے بعد روم. تو سیڑھی کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں اسٹک لیے ہوئے، وائٹ والے. وائٹ والے. اور بلیک والے جو تھے نا، وہ جو ہمارا اسٹور جو تھا، اسٹور کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اللہ تو خیر. جو بلیک والے جو وہاں پہ کچھ کرتا تھا نا، تو وائٹ والے جو تھا نا وہ ہٹاتا تھا اسے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دن لائٹ چلی گئی اور امی وغیرہ گئے ہوئے تھے کسی شادی میں، اور میں تھی اکیلی گھر میں اور لائٹ تھی نہیں. اور میں ایک دم سے آپ کو پتا پاکستان میں لائٹ چلی جاتی ہے. اور مغرب کے ٹائم تو میں نے کہا مغرب کے ٹائم لائٹ آن کر دیتی. امی کہتی تھی ہمیشہ کہ مغرب کے ٹائم لائٹ آن کر دو. تو میں کیا کی کہ دیکھی لائٹ نہیں جائی، تو اس ٹائم میں فٹافٹ گئی کہ کچھ موم بتی وغیرہ جلا دوں نا، کینڈل جلانے چلی گئی. تو میں کارنر والے روم میں جو بالکل ہمارے اسٹور کے سامنے ہے اس روم میں گئی تھی کینڈل رکھنے. جیسے میں کینڈل لے کر گئی تو آپ کو پتا کینڈل کی روشنی میں فیس پہ آتی ہے. تو میں نے کہا چلو کینڈل رکھ دیتی ہے، امی آ جائیں گے تب میں تو ناراض ہو جائیں گے کہ بیٹا تم نے لائٹ کیوں نہیں جلایا اندھیرے کے ٹائم، اندر وہ مغرب کے ٹائم میں. تو میں جیسی جگہ میرے سامنے پاس سے کوئی ایک بلیک شیڈو اتنا لمبا سا وہ گزرا اور میرے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک دم سے. مجھے خوف آ گیا تھا. میں میں نے کیا کیا، میں فوراً نکلی اور لاہور پڑھتے ہوئے باہر نکلی. مجھ میں ایسے کہ مجھے پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، میں اتنا زیادہ ڈر گیا. آپ کو پتہ ہے میں باہر پتہ ہے کہ میں بہت ڈرتی تھی. اور میں اس کے بعد بالکل ایک دم سے باہر آئی اور آ کر کھڑی ہو گئی نا، میں بالکل باہر آ گئی، گھر سے باہر گیٹ پہ آ گئی، مین گیٹ پہ. اس کی تھوڑی بار پھر بھائی آیا، اس کے بعد پھر پوری فیملی آ گئی. پھر امی سے میں نے شیئر کی، امی ایسی بات. امی نے کہا بیٹا اکیلے مت رہا کرو، ایسا کچھ ہے گھر میں. آپ بات ختم ہو گئی. ہاں ہم نے کھانا نے کھایا، ڈنر وغیرہ کیا. اس کے بعد ہم سو گئے. پوری رات لائٹ نہیں آئی. تو امی نے کہا کہ بہت گرمی ہو رہی ہے، کوئی کمرے میں نہ سو کر، ایسے کہتے ہیں شہر میں ہم لوگ سو جاتے ہیں سب. تو ہمارا جو اسٹور جو ہے سہن کے ساتھ ایک جو چارپائی لگا ہے نا اسٹور کے ساتھ تھا. تو امی نے کہا تم لوگ اس سائڈ، تو چارپائی آپ اسٹور کے سامنے لگا دیا؟ ایک چارپائی اسٹور کی طرف، یعنی پورے چارپائی جب لگایا تو اسٹور تک ایک چارپائی گیا. اچھا. اس چارپائی پہ امی اور ابو سو رہے تھے اور اس کے ساتھ ہم لوگ سب سو رہے تھے. امی ابو نے کہا کہ اسٹور کی طرف بچوں کو نہیں سلاتے، ہم لوگ سو جاتے اور ہمیں بڑے ہمیں کیا کریں گے، بچوں کو سیف کرتے. تو ہم ادھر اس طرح سوئے پورے. تو ہمارے امی ابو وغیرہ ادھر سے سوئے نا اسٹور کے ساتھ ہی. تو امی کے سر کے پاس آ کر کوئی یوں امی کو نا اسمیل کرنے لگا، اللہ. بلیک سا امی کو اسمیل کرنے لگا. تو امی ایک دم سے نا استغفر ہو گئی. اللہ. میری امی کبھی ڈرتی نہیں تھی الحمدللہ، بہت بہادر، بہت نیٹر. تو امی نے کہا کہ کیا ہے یہ، کیوں ہمیں اسمیل کر رہے ہو. امی کو تو سب چیز دکھتا تھا، میں نے پہلے بتایا. امی نے کہا یہ کیا ہے، تم مجھے اسمیل کیوں کر رہے ہو. امی پھر تو پڑھنا شروع. وہ بات کر لیتی تھی چیزوں سے؟ امی ہر ایک چیز سے بات کرتی تھی. امی کو دکھتا تھا، میں نے بتایا نا امی کو ہر ایک چیز دکھ جاتی تھی. امی کو پتہ چلتا تھا کہ یہ یہاں پہ یہ چیز ہے، امی کو معلوم تھا. امی نے کہا یہ کیا اس میں. امی جب زور سے بولی تھی ابو ہمارے ڈر گئے. امی ابو کو بھی نہیں بتاتی کیونکہ ابو بھی ڈرتے تھے. نہیں ڈرتی تھی، ابو ڈرتے تھے. تو امی نے کہا کہ
जब अब्बू बोले क्या 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 कह रहे हैं आप, किससे बात कर रही हो? मैंने कहा कि भाई अब मुझे स्मेल कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे क्यों स्मेल कर रहे हैं मेरे सर के पास आकर। तो अम्मी ने कहा जाओ यहाँ से हटो, क्या है ये सब स्मेल कर रहे हो तुम। अम्मी फिर वो पढ़ना शुरू कर दी, लाहौल पढ़ी, पढ़ के अम्मी हट गई, वो जाके स्टोर में बैठ गया। उसके बाद वो ब्लैक दो आँखें दिखनी शुरू हो गई वहाँ से। तो हम लोग देखे, जब मेरी आँख मैं तो ज़्यादा नहीं, मेरी बाजी वगैरह को, बड़ी बाजी को भी ये सब चीज़ें दिखती है, तो शायद बाजी को दिखा मैं उस रात को, फिर सुबह हो गई, फिर ये सारी स्टोरी ख़त्म हो गई। ये सब चीज़ें होती थी रात को। तो ये जो ब्लैक चीज थी, आप लोग कभी नुकसान पहुंचाया उन्होंने क्या? नहीं। नहीं नहीं, हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये हमें डराया बहुत है, बहुत डराया। अच्छा। कभी हमारे कबर्ड है ना, कबर्ड के अंदर छुप जाता था, कबर्ड खोलो तो कुछ ब्लैक सा निकलता था, यानी कि एक शैतान, काला शैतान था, वो हमें तंग करता था। जो होता है ना एक छलावा, जो शैतान, जो जी छलावा होता है बार बार, कभी इधर तंग करना, कभी इसको तंग करना, कभी ये करना, वो था वो। जी जी जी। तो वो हमें एक क्या, कभी अगर हम रात को टॉयलेट जा रहे, सारे इंसान ने कभी रात को अगर टॉयलेट जा रहे हैं तो हमारा जो पेड़ है उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलाता है जैसे कोई पेड़ को ना किसी चीज़ से बांध कर हिला रहा हो। एक मजबूत पेड़, बादाम का पेड़ किस कदर मजबूत होता है, बड़ा है, मोटा सा पेड़ है, उसको हिलाता था। तो कभी छत पे तेज तेज दौड़ता था, किचन की छत पे तेज तेज दौड़ता था, भागता था, कभी स्टोर में छुप जाता था, कभी मेरी बड़ी बाजी को डराता था, कभी बड़ी बाजी को हमने स्टोर से एक होल कर दिया था, बड़े से खिड़की बना दिया ताकि बड़ी बाजी के साथ ही रूम घर था उनको देखे। तो बड़ी बाजी की स्टोरी आपको बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। अभी ये बता, बाजी तो बहुत डरती थी, बाजी भी बोलती थी जाओ यार आप लोग क्यों तंग कर रहे हो हमें, ऐसे ऐसे हरकतें करते थे वो। एक दिन मैं और अम्मी नमाज़ पढ़ रहे थे, वो शब बारात की रात थी, तो एक बैठे हुए थे, वो कह लेंगे आज तो तुम लोग बच गए हो, तो ये वो, तो ये ब्लैक चीज कह हाँ रही थी? ब्लैक चीज़, वो नहीं वाइट चीज़, ब्लैक चीज़ हमें आकर परेशान कर रहा था तो ये इत्तेफाक। वाइट चीज ने कहा आपको? तो वाइट चीज़ वहाँ बैठकर उससे जैसे गार्ड से वो करते, चौकीदार से चौकीदारी करते, इस तरह वो बैठा हुआ था सीढ़ी पे। तो मैंने कहा अम्मी, मुझे भी दिखा इत्तेफाक से, अम्मी को मुझे फर्स्ट टाइम वो चीज़ दिखी, वाइट वाली चीज़। तो वो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी और वाइट कलर के कपड़े पहने पूरे नीचे तक, तूप टाइप का, जैसे आपने देखा अरबियन पहनते ड्रेस वो, और हाथ में एक छड़ी और इतने लंबे लंबे बाल, और वो मुझे दिख रहे हैं ना। तो मैं जाने लगी, तो उन्होंने कहा कि आज से तुम लोग को मैंने बचा लिया है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना और वज़ू के साथ रहना। उन्होंने कहा वज़ू के साथ रहा करो, तो मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करता हूँ। चले, ये तो पता चल गया हमें कि आपके घर में दो, एक ब्लैक चीज थी और एक वाइट चीज जी थी। जी तो और कोई ऐसी चीज? जी जी। इसके अलावा हमारे घर के बाहर पायल की आवाज़ आती थी। तो मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना, बड़ी सिस्टर ड्राइंग रूम में सोया करती थी, उनकी न्यू बॉर्न बेबी हुई थी तो ड्राइंग में सोती थी। तो रोज़ मम्मी से कंप्लेन करती थी, मामा बाहर से ना, अम्मी बाहर से ना पायल की आवाज़ आती है, तो छन छन की आवाज़ आती है, कोई गाना गाता है रात के 12 बजे। मुझे भाई बहुत खौफ आता है, मैं नहीं सोऊंगी इधर। तो अम्मी ने कहा अच्छा मैं चेक करूँगी किस चीज़ की आवाज़ आती है। एक दिन अम्मी ने चेक किया, अम्मी ने कहा वाकई आती है। तो लोगों से भी अम्मी ने पूछा, हमारे आस पड़ोस से पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ रात को ना पायल की आवाज़ आती है, तो ये है कुछ यहाँ पे, किसी को पता नहीं क्या है। तो फिर हमने कहा किसी ने चलो, बाहर जाके भी नहीं देखा? नहीं नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, पायल की आवाज़ सुनकर कौन जाएगा। अच्छा। तो इस तरह से एक दिन ऐसा हुआ कि ना हम लोगों ने कहा पता करते हैं क्या मुझे लगा चीज़। आपकी अम्मी गई होंगी कि आपकी नहीं अम्मी नहीं, बहुत ब्रेव है। अम्मी ने कहा कि आज मैं यहीं सोगी, तुम जो दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। वो सेंट्रल रूम में शिफ्ट हो गई, तो अम्मी वहीं सो गई। तो ठीक अम्मी ने ठीक। भी नोटिस किया कि हाँ वाकई पायल की आवाज़ बहुत जोर जोर की आ रही है। तो जब झाँक कर देखा तो एक औरत ना इतने लंबे बाल, उसको ना कोम कर रही है, अल्लाह। और पायल छन छन बज रहा, और बिल्कुल रेड कलर की साड़ी, और सर पे इतने बड़े से बिंदिया लगाई हुई है, और लिपस्टिक लगा के, और पाँव टेढ़े, वो टेढ़े पाँव घुमाकर उसे चल रही है, छिन छिन कर रही है। उसको पता चल रहा था कोई देख रहा है। अम्मी खिड़की से देखी ना उसको, तो अम्मी ने कहा बन के, अम्मी का लाहौल रखती है, तो भाई अजीब ही चीज़ देख लिया मैंने। सुबह मम्मी ने कंफर्म किया, उस दिन उसके कुछ दिन बाद ना, अब सबको पता चल गया कि अभी कुछ है, और मेरी अम्मी ने देखा ये चीज़। अम्मी ने कुछ लोगों से डिस्कस किया कि मोहल्ले के भाई ऐसे ऐसे मैंने देखा है रात के टाइम। तो अब लोग डर गए, भैया है क्या चीज़। और उसकी वो बैठती थी कहा, जहाँ सब जैसे ट्रैश डालते थे, ट्रैश के ऊपर जाकर एक छोटे से टीला सा पहाड़ सा था, उस पर बैठ रहती थी वो, और वहाँ से बैठ के बाल झड़ती थी, कंघा करती थी, गाना गाती थी।
اور تیار ہوتی رہتی تھی. تو اس کے کچھ دن بعد نا محرم میں لوگ دلیم بناتے ہیں. تو میرا چھوٹا بھائی دلیم بنا رہا تھا اپنے سارے فرینڈ کے ساتھ مل کر. وہ جہاں وہ بال جھاڑتی ہے نا اس کے بالکل تھوڑے سے فاصلے پہ ایک گھر تھا. محرم کا مہینہ تھا, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت دلیم شوق سے بناتے ہیں. تو میرے بھائی سے ہمارے 1-2 گھر چھوڑ کر وہ گھر تھا, میرے فرینڈ کا بھی گھر تھا اور میرے بھائی کا بھی فرینڈ کا گھر تھا. وہ سب دوست مل کر دلیم بنا رہے تھے. اور دلیم بناتے دوران یہ ہو کہ لوگ نعت اور یہ سب لگاتے, جبکہ سب سنتی ہوں میں کہ کچھ آتا نہیں ہے, ایسے کچھ چیزیں آتی نہیں ہیں. فجر کی اذان ہو گئی, پوری رات وہ لوگ دلیم بنائے, اس وقت کچھ نہیں ہوا, انہیں کچھ نہیں دیکھا. بھائی نے کہا کہ میں نے دیکھا, میرا بھائی کامران, اس نے کہا باجی امی مجھے نا کچھ آوازیں آئی تھی گانے والی کی, تو ہم لوگوں نے اسپیکر تیز کر دیا اور اس کو قوالیوں کو تیز کر دیا تاکہ نا اس کی آواز نہ آئے. ہمیں اس کی آواز آ رہی تھی, وہ جو بول رہی تھی نا, گا رہی تھی نا, تو وہ اس کی آواز دب گئی تھی. اس کو غصہ آ گیا. وہ جب دیکھا نا سب کچھ بند ہو گیا, فجر ہو گئی, روشنی ہونے لگی. 7 o'clock 7 o'clock in the morning. ہاں 7 o'clock کو 7 مطلب تھوڑی روشنی ہوئی تھی. 7 o'clock نہیں, 6 o'clock ایسے کچھ تھا, بھائی بتا رہا تھا. 5 o'clock 6 o'clock یہ کچھ تھا, مجھے اتنا کچھ ابھی یاد نہیں ہے. تو کامران نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ چارپائی جا کے نا ان کے گھر کے صحن میں چارپائی پہ بیٹھ گیا. جب چارپائی بیٹھا, چارپائی آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے. تو میرا بھائی نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, چھاک کر دیکھا تو نیچے ہی ہنس رہی ایک چڑیل, ریڈ کلر کی ساڑی باندھ رہی ہے اور وہ ہنس رہی ہے. اور چارپائی کا پھر یوں گھمانا شروع کر دی تھی, 60 پہ گھما رہی پوری, تیز گھمانا شروع کر دیا. اور میرا بھائی تو ڈر گیا کہ یہ کیا. تو کہہ رہے رات کو تم لوگوں نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا, رات کو تو سنا نہیں نا, اب تو میں چھوڑوں گی نہیں. دوسرے اس کے دوست بیٹھا, اس سے بھی گھما دیا اور اوپر کر دیا. اور ان لوگ ڈر سے بڑا لوگ جو جتنے کل میں آئے تھے سب شروع ہو گیا پڑھنا, سب کچھ پڑھنا شروع کر دیا, سب پڑھا. اس کے بعد وہ نیچے آیا, کہنے کے اتنے اوپر سے نیچے پھینکا, سب مٹی وٹی اڑنے شروع ہو گئی نیچے سے. اور جو لوگ رات بھر چپس وغیرہ کھائے تھے اس کے ریپ اڑنے شروع ہو گئی. تو کہنے کا جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اتنے لمبے بال, اس کے سر میں اتنے بڑے بندی اور ریڈ کلر کا پورے ساڑی باندھی ہوئی ہے. تو اس کا نام پوچھے, نام کیا بتائی, رقیہ. وہ تھی رقیہ چڑیل ہمارے. پھر بعد میں محلے میں سب کو دکھنے لگی وہ. یہ پوری اسٹوری ہے. اور اس طرح سے بے شمار میرے پاس اسٹوریز ہے, اپنی میری خود کی ذاتی بھی ہے جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے, وہ آپ کو بتاؤں گی. یہ سعودی عرب میں جو میرے ساتھ کیا کیا واقع ہوا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی. میری مدر کی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, جو آپ سنیں گے تو آپ کے پورے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایسی سی اسٹوریز ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر آپ کو کوئی اسٹوریز ہے تو آپ کو اسکرین پہ ای میل ایڈریس دکھ رہی ہوگی, تو آپ مجھے ای میل کریں. آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ آپ کی اسٹوریز پڑھ کر سناؤں گی میں. اب مجھے اجازت ہے, انشاءاللہ نیکسٹ کوئی اچھی اسٹوری کے ساتھ, ہارر اسٹوری کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اسٹے سیف, ٹیک کیئر, لاٹس آف لو, اللہ حافظ, السلام علیکم, بائے.